اور چونکہ موضوع بہت لمبا بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اور اس کے کسی حصے کو، کسی کونے کو اور کسی بھی ایک جز کو چھوڑنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے جب بدعات کا ذکر ہوتا ہے، ان بدعات اور رسومات میں اگر 10 بدعتوں کا ذکر کیا جائے، 2 کا ذکر نہ کیا جائے، تو لوگ اس خاموشی اور سکوت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ وہ چیز تو بدعت ہے لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز بدعت ہوتی تو اس کا بھی تذکرہ کرتے، اس لیے کسی چیز کو چھوڑنا ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بات، آج میں 2 گھنٹے پہلے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ تشریف لائے، کہہ رہے تھے باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن سنت اور بدعت کا ایک واضح فرق جو اکابر نے اور بزرگوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ سنت کی حیت اور شکل ہر جگہ پہ ایک رہے گی اور بدعت کی شکل ہر جگہ پہ بدلتی رہے گی۔ بدعت کی شکل و صورت ہر جگہ پہ بدلتی رہے گی۔ شاید پچھلے سال انہوں نے یہاں جمعے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک جگہ والا کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، دوسری جگہ امام باڑے میں جا کے سنو تو وہ کہے گا اشہد ان علی حجت اللہ، تیسرے امام باڑے میں جا کے سنو تو وہ کہے گا اشہد ان علی حجت اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اس کا جملہ اور ہے، اس کا جملہ اور ہے، اس کا جملہ اور ہے۔ کراچی میں جا کے سنو، سپیکر آن ہوگا السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ جملہ کہہ کے 10 منٹ کے لیے سپیکر بند ہوگا، پھر سپیکر کھلے گا، پھر اذان ہوگی۔ حیدرآباد میں آ جاؤ، سپیکر کھلے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ یہاں سلطان پور میں آ جاؤ، اذان ختم ہوگی، اس کے بعد کہنے والا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا محمد یا علی یا علی یا علی 10-11 دفعہ۔ چونکہ بدعت ہوتی ہے اور بدعت ہر 10 میلوں کے بعد بدلتی رہتی ہے، یہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت، خرافات، رسم و رواج اور اپنے ڈھوسلوں سے اللہ رب ذوالجلال نظریاتی طور پر بھی، عملی طور پر بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم آج بڑا گرمی کا ہے، بجلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمام حضرات تنگ بھی ہو جائیں، اس لیے میں چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور میں آغاز لینا چاہتا ہوں کاتب الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، ہمارے ساری امت مسلمہ کے ماموں، خالد المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شرع بنانا اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے؟ آپ یوں کہیں کسی کام کو عبادت کہنا، یہ کسی کام کو عبادت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اس کو عبادت بتانا یہ رسول کا کام ہے، اور رسول والی اس عبادت کو نقل کر کے گھر گھر میں پہنچانا صحابی رسول کا کام ہے۔ صحابی رسول کا کام ہے، گویا صحابی کے بغیر وہ سنت عمل پہنچتا نہیں ہے، اور نبی کے بغیر وہ عمل سنت کے رتبے کی مہر پاتا نہیں ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر پیغمبر زبان کھولتا نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا حبیب جس وقت زبان کھولتا ہے تو یوں نہ سمجھنا یہ فضول بولتا ہے، نہیں، میرا حبیب زبان کھولے تو یوں سمجھو کہ زبان کے اندر سے الفاظ نہیں نکل رہے، اللہ کی وحی نکل رہی ہے۔ پیغمبر کی زبان سے الفاظ نبی کے نہیں ہوں گے بلکہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے وحی ہوں گے۔ پیغمبر کی زبان وحی کی ترجمان ہوگی، جب یہ وحی کی ترجمان ہوگی تو پھر میں ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، جس وقت اللہ کا کلام پیغمبر کے سینے پہ آتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی، دوسرے کو کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی الحمد سے لے کر والناس بن جاتا ہے، اس کو قرآن مقدس کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کو کتاب کریم کہتے ہیں، اس کو کتاب مقدس کہتے ہیں۔ جب وہ وحی جلی بن جائے اور اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام پیغمبر کے سینے پہ آئے
جائے اور پیغمبر کو یہ بتایا جائے کلام اللہ کا ہے لیکن قرآن نہیں ہے تو اس کو حدیث خفی وحی خفی یا حدیث پیغمبر کہتے ہیں. کبھی وہ حدیث قدسی ہوگی کبھی وہ عام حدیث ہوگی. اگر پیغمبر علیہ السلام ایک مخصوص زمانے تک وحی جلی کو لکھوانے کا حکم دیتے ہیں لیکن وحی خفی کو لکھوانے سے منع کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب میرے صحابہ کی تربیت اتنی ہو چکی ہے کہ اب صحابی قرآن میں اور حدیث میں فرق کریں گے. اگر قرآن لکھا ہوگا 7 شرح میں حدیث لکھی ہوگی تو میری امت میں حدیث اور قرآن کا فرق اب دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہے. اب قرآن اور حدیث کے خلط ملط ہونے اور ملنے کے اور آپس میں مشترک ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے. اب میرا نبی کہتا ہے فَاكْتُبُوا لِأَبِي شَاہ اكتبوا لأبی شاہ. حجۃ الوداع کا موقع ہے, آخری اور پہلا حج ہے میرے آقا کا. ابو شاہ یمن سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بیان آپ کا سن لیا, خطابت آپ کی سن لی, مسائل و احکام آپ کے سن لیے, لیکن سارے یاد تو نہیں ہوتے, میں یاد کس طرح کروں گا؟ آپ نے تو بڑے عجیب عجیب مطالب بیان کر دیے. یا رسول اللہ میں یاد کس طرح کروں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل تک منع کرتے تھے حدیث کو لکھا نہ کرو, قرآن میں خط نہ ہو جائے, اب میرے آقا نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ, یمن سے آیا ہے بیچارہ, لجاجت کر رہا ہے, منت کر رہا ہے, اس لیے میں نبی حکم دیتا ہوں اکتبوا لأبی شاہ, اس ابو شاہ کو میری حدیث لکھ کر دے دو تاکہ اس کو یاد بھی کر لے, اس پہ عمل بھی کر لے, اس کو یاد بھی کر لے, اس پہ عمل بھی کر لے. آپ یوں کہیں کہ ایک زمانے تک قرآن لکھا جاتا تھا, حدیث کے لکھنے پہ پابندی تھی, لیکن وہ زمانہ ہٹا, پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت پوری کر دی. اب حضور نے کہا جس طرح قرآن لکھتے ہو حدیث لکھنے کی اجازت ہے, لیکن کچھ صحابہ کو میں یہ عرض کرتا ہوں, کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے, جن کو مرید ہونے کا اعزاز حاصل ہے, جن کو پیغمبر کے جو ہے وہ مقتدی ہونے کا اعزاز حاصل ہے, جن کو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے سن کر عمل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو رازدان پیغمبر کہتے ہیں. آپ یوں کہیں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو سن کے عمل اب کرتے ہیں, خود کرتے ہیں, لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں پیغمبر سے سن کر عمل بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کے عمل کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں, لوگوں کے عمل کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. میں نے دیکھا کہ میں اگر سن لیتا کہ سنت کی تعریف کیا ہے مجھے یاد نہ رہتی. حضرت شیخ سرفراز خان صاحب سفتر کے درس و تدریس کی مجلس میں بیٹھا, ان سے پڑھا سنا, لیکن میں نے کہا مجھے یاد نہیں رہے گا. شیخ سرفراز نے کہا میں صرف سنایا نہیں کرتا, میں نے رائے سنت لکھ دی ہے, اس کو پڑھ کے لوگوں سے بیان بھی کرتے رہنا, اس پہ عمل بھی کرتے رہنا. کچھ لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے وہ خالی سن کے خود عمل کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں, لوگوں کے عمل کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اگر شیخ سرفراز کی کتاب کی کتابت کرنے والا کاتب بہت اعلیٰ ہے کہ اس نے بہترین مطالب و معنی امت تک پہنچائے ہیں, تو پھر اللہ کی کتاب کو لکھ کر امت کے حوالے کرنے والا کاتب الوحی امیر معاویہ دنیا سارا کے کاتبوں سے سب سے ہی اعلیٰ ہے, دنیا سارے کے کاتبوں سے سب سے اعلیٰ ہے. کوئی میری کتاب دنیا تک پہنچائے, کوئی مصنف کی کتاب دنیا تک پہنچائے, کوئی محرر کی کتاب دنیا تک پہنچائے, کوئی صدر کا خط دنیا تک پہنچائے, وہ صدر کا کاتب بنتا ہے, بڑا انعام سے نوازا جاتا ہے. یہ وہ محدث کا کاتب بنتا ہے, انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. لیکن ایک بنتا ہے اللہ کا کاتب, اللہ کا کاتب. اب میں کیوں مانوں اللہ کا کاتب ہے؟ میں نے دیکھا ایک زمانہ تھا جب وحی لکھی جاتی تھی تو وحی لکھنے کے لیے بھی رسول اللہ امیر معاویہ کو بلاتے ہیں, اور پھر میں نے دیکھا رسول اللہ کو خطوط لکھنے ہیں تو خطوط لکھنے کے لیے بھی میرے آقا نے امیر معاویہ کو بلایا. اچھا جب امیر معاویہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غریب ہیں بیچارے, کاتب تو ہیں لیکن اپنی کمائی کرنے کے لیے وہ یہاں رہ نہیں سکتے, اس لیے امیر معاویہ کا ظرف دیکھو, امیر معاویہ کا مقام دیکھو, فلاں غریب ہے بیچارہ, وہ کتابت تو کرتا ہے لیکن اکثر وقت حاضر نہیں رہ سکتا. اگر پیغمبر کے دربار میں ہر وقت کوئی کاتب حاضر نہ رہا تو پیغمبر کے مطالب فوت ہو جائیں گے, پیغمبر کی حدیثیں نقل ہونے سے رہ جائیں گی. امیر معاویہ نے دیکھا فلاں غریب کا بیٹا, فلاں مسکین کا بیٹا, لیکن میں تو ابو سفیان کا بیٹا ہوں نا, میں تو ابو سفیان کا بیٹا ہوں, میں تو خانوادہ بنو امیہ ہوں, میں تو خانوادہ صحابی رسول ہوں جس نے دونوں آنکھیں شہید کرا کے کہا تھا اللہ آج میں خوش ہوں کہ جس طرح میں نے تیرے دین کی مخالفت کی تھی لیکن آج یکے بعد دیگرے دونوں آنکھوں کو شہید کرا کے جب میں اٹھوں گا تو پوچھے گا اس حالت میں کیوں آیا, میں کہوں گا دونوں آنکھیں تیرے رستے میں شہید کرا کے آیا ہوں.
ہوں، دونوں آنکھیں تیرے رستے میں شہید کرا کے میرے گھر کا گزارا چلتا ہے، میرے گھر میں امیری ہے، اس لیے میں کیوں نہ 24 گھنٹے پیغمبر کی مجلس میں جب تک رسول اللہ مجلس میں ہوں میں مجلس میں بیٹھا رہوں۔ یہ امیر معاویہ نے اختیار کر لیا کہ میں حاضر باشر ہوں گا، میں ہر وقت حاضر رہوں گا۔ امیر معاویہ نے حاضری کرنا شروع کر دی، ہر وقت حاضر رہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس وقت انسان حاضری کرتا ہے کسی اور نیت سے، اللہ نواز دیتا ہے کسی اور رستے سے۔ انسان حاضری کرتا ہے کسی اور نیت سے، اللہ نواز دیتا ہے کسی اور رستے سے۔ نیت یہ تھی پیغمبر کے دربار میں ایک کاتب ہر وقت موجود رہنا چاہیے، پیغمبر قرآن لکھوائیں، لکھنے والا موجود ہو، حدیث لکھوائیں، لکھنے والا موجود ہو، حضور خط لکھوائیں، لکھنے والا موجود ہو۔ لیکن یہ موجودگی اس نیت سے ہے۔ آج اعزاز کسی اور طرح سے ملنے لگا ہے کہ وہاں سے فارس سے شہزادہ آ گیا، ساحل پہ کھڑا ہے، پیغام لے کے آیا، انعام و اکرام آپ کے لیے فارس کی حکومت نے بھیجے ہیں، اور آپ کی وہ انعام و اکرام، آپ کی وہ عطایا اور آپ کی وہ ہدیے وہاں رکھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بھیجیں اٹھا کر لے آئے۔ ہاں نیت یہ تھی میں حاضر رہوں، پیغمبر کا خط ضائع نہ ہو جائے، پیغمبر کی کتابت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا میں نوازوں گا اور طرح سے۔ حضور نے آواز دی میری مسجد میں کوئی موجود ہے؟ میرا جان نثار لبیک یا رسول اللہ، حضور آپ کا مقتدی جان نثار امیر معاویہ موجود ہے۔ فرمایا معاویہ آ جاؤ۔ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا اس بندے کے ساتھ جاؤ اور وہ تحفے طائف لے کے آ جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے دوڑے شہزادے کے پیچھے، دوڑتے دوڑتے، گرمی کی شدت ہے آج کی اس گرمی میں یہاں کی کیا وہ فرش پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا جب تک جوتا نہ ہو۔ امیر معاویہ تپتی ریت عرب کی ہے اور کوئلوں کی طرح اس پہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور شہزادے سے کہتے ہیں مجھے اپنے گھوڑے پہ بٹھا دے۔ شہزادے نے کہا گھوڑے پہ بیٹھنے کا تصور بھی نہ کرو، میرے گھوڑے کا جو سایہ زمین پہ پڑتا ہے نا اس سائے پہ قدم رکھو، ہو سکتا ہے تیرے پاؤں پہ تپش کم لگے۔ امیر معاویہ دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں، تحفے طائف لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ امیر معاویہ کے پاؤں پہ رسول اللہ کی نظر پڑتی ہے، امیر معاویہ لے آیا، جی اللہ کے رسول لے آیا۔ اور یہ پاؤں کو کیا کیا؟ پاؤں پہ چھالے کیوں ہیں؟ پاؤں میں خون کیوں ہے؟ پاؤں پہ زخم کیوں ہیں؟ نشانات کیوں ہیں؟ امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ننگے پاؤں جو گیا تھا اور تپتی ریت پہ گیا بھی تھا آیا بھی تھا، گرم ریت کے انگاروں کی وجہ سے یہ جو زخم پڑے ہیں۔ امیر معاویہ جوتے تھے نہیں، پہنے نہیں ہیں، اللہ کے رسول تھے، پہنے نہیں ہیں، کیوں نہیں پہنے؟ امیر معاویہ نے تیری میری غمی شادی، تیری میری معاشرت کے لیے اصول وضع کر دیا۔ میں نے تمید باندھی ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کو شادی پہ لانا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا اللہ کے رسول میں کاتب ہوں آپ کا، اور کاتب جو لکھتا ہے اگر اس پہ عمل کر کے نہ دکھائے نا تو دنیا کل کو تانا کرے گی۔ لکھتا ضرور تھا، علم ضرور تھا، اپنا عمل نہیں تھا، سینے میں علم تھا لیکن اپنے اعضاء و جوارح پہ اس کا عمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول میں نے حدیثیں لکھی ہیں جن حدیثوں پہ یہ لکھا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، ان حدیثوں پہ لکھا ہے کہ حضور کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرنا دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اللہ کے رسول جب آپ نے حکم دیا تھا تو میرے جوتے دوسرے کونے میں تھے، میں چاہتا اس کونے میں جا کے جوتے اٹھا کے لاتا، لیکن میں نے عمل کے 10ویں حصے پہ عمل کرنے کی بجائے پورے کے پورے 100 حصے پہ عمل کرنا کی کوشش کی۔ میں نے کہا آج پاؤں جل جائیں تو جل جائیں، پورا عمل کر کے دکھاؤں کہ جوتے لینے کے لیے جاؤں گا تاخیر ہو جائے گی۔ پیغمبر کے حکم کے ماننے میں اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، پیغمبر کے حکم کو ماننے میں اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اتنی تاخیر کیے بغیر شہزادے کے پیچھے بھاگا اور تپتی ریت پہ میرے یہ قدم اس طرح جو ہے وہ جل گئے ہیں، اس وجہ سے میرے آقا نے دیکھنا نیت یہ تھی حضور کا خط ضائع نہ ہو اس لیے ٹھہرے۔ لیکن اعزاز کس طرح مل رہا ہے؟ آج تک ابو بکر کو اعزاز مل چکا تھا، حضور نے کہا تھا اور ہم امتی بی امتی ابو بکر، عمر کو اعزاز مل گیا تھا، حضور نے کہا تھا اشداء علی الکفار اشدهم فی امر اللہ عمر، حضرت عثمان کو یہ اعزاز مل گیا تھا، حضور نے کہا تھا احیاء عثمان، سب سے بڑا حیا والا عثمان ہے، سب سے بڑا غیرت والا عمر ہے، سب سے بڑا رحم دل ابو بکر ہے، اور حضرت علی کے لیے میرے آقا نے بڑا تمغہ دے دیا تھا، فرمایا اخذاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اگر آج امیر معاویہ کو یہ اعزاز نہ ملتا تو پھر امیر معاویہ کا رتبہ کم ہو جاتا۔ میرے
آقا نے جلے ہوئے قدموں کو دیکھا، رستے ہوئے خون کو دیکھا اور نکلے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا احلم امتی معاویہ، لوگوں سن لو، میری امت کا سب سے بڑا بردبار، سب سے بڑا رحم دل اور سب سے بڑا بردباری اور تحمل رکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ اعزاز کب کام کرے گا؟ فرمایا اس وقت کام کرے گا جس وقت ایک طرف فوج علی کی ہوگی، دوسری طرف فوج امیر معاویہ کی ہوگی، دونوں صحابی ہوں گے، دونوں کے شہید ہوں گے، لیکن ادھر دیکھنا، امیر معاویہ کا علم کام کرے گا، امیر معاویہ کا تحمل کام کرے گا، بردباری کام کرے گی۔ امیر معاویہ علی کے شہیدوں کے جنازے میں بھی شریک ہوگا، اور روم کا بادشاہ جس وقت خط لکھے گا کہ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بڑے درد، سب سے بڑے دل اور سب سے بڑی بردباری کا مظاہرہ کر کے امیر معاویہ جیسا وہ صحابی کہ جس کے بارے میں علی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اپنے 10 کوفیوں کو دیتا جاؤں، امیر معاویہ کا ایک فوجی لیتا جاؤں، امیر معاویہ کا ایک فوجی لیتا جاؤں، اپنے 10 کوفیوں کو دیتا جاؤں، کوفی 10 اور شامی 1 تولتا جاؤں اور میں دیتا جاؤں۔ وہ امیر معاویہ ایسے کڑیل فوجی رکھنے والا، ایسی شدت کی فوج رکھنے والا امیر معاویہ روم کے بادشاہ کو خط لکھے گا اور خط لکھ کر کہے گا یا قلب پر روم، یا قلب پر روم، اور روم کے بادشاہ نہیں، اور قیصر روم نہیں، اے روم کے حکمران نہیں، اے ملک روم نہیں، ایسا کوئی اعزاز نہیں دے گا۔ اتنی بڑی آدھی دنیا کے مالک قیصر سے امیر معاویہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے گا یا قلب الروم، اور روم کے کتے، تو نے میرے اور علی کے اختلاف کو، جو وقتی اختلاف ہے، جو اجتہادی اختلاف ہے، اس کو دیکھ کر تو نے یہ سمجھا کہ میں علی کا ساتھ چھوڑوں گا، تیرا ساتھ دوں گا۔ یاد رکھ، تلوار اٹھنا دور کی بات، فوج کا لانا دور کی بات، قدموں کا اٹھنا دور کی بات، ہاتھ کو اٹھانا دور کی بات، اگر تیری میلی آنکھ بھی مکے اور مدینے کی طرف اٹھی، اسلامی خلافت کی طرف اٹھی، تو علی کے ساتھ صلح کر کے علی کی فوج کا سب سے پہلا فوجی بن کے تیری حکمرانی پہ حملہ کرنے والا معاویہ ہوگا، تیری اقتدار پہ حملہ کرنے والا معاویہ ہوگا۔ امیر معاویہ نے، میں عرض کرتا ہوں چونکہ بات چل پڑی ہے، ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ جس وقت آدمی حضور کے فرمان پہ، سنت پہ عمل کا، جس وقت انسان جو ہے وہ ذہن بناتا ہے، پھر اللہ کس طرح نوازتے ہیں۔ ایک میں نے یہ مثال دی، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر کو بھی سنا ہوگا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر، سب کے اعزاز آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ والی بات آپ نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں سنی ہوگی جو اعزاز حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ جب بندہ عبادت کرنے لگتا ہے، عبادت یوں کرے کہ بجائے فرشتوں کے شیطان اس کو جگانے کے لیے آ جائے، نہیں، آپ یوں کہہ دیں کہ دنیا میں 2 طاقتیں چلتی ہیں، ایک شیطان کی طاقت، ایک رحمان کی طاقت، ایک فرشتوں والی طاقت، ایک ابلیس والی طاقت۔ ابلیس کی طاقت ہمیشہ شر پہ برانگیختہ کرتی ہے اور فرشتوں کی طاقت ہمیشہ خیر پہ ابھرتی ہے، لیکن آج اتنا عمل پاکیزہ ہے، اتنا عمل خالص ہے، اتباع سنت اتنی عظیم ہے کہ پاؤں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور سر کو ہلایا جا رہا ہے۔ امیر معاویہ کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت ہے، ہاتھ کو پکڑا، میرے اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بلا اجازت کون آ گیا؟ اجنبی آدمی۔ جب امیر معاویہ کو اللہ صحابی کو زیرکی دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، اندر کا نور عطا کرتا ہے، جب ولی کو ملتا ہے تو صحابی کو بدرجہ اولا ملتا ہے، اس لیے صحابی کے قدموں پہ چل کے ولی بنتا ہے۔ امیر معاویہ نے ہاتھ پکڑا کہ تو میرے اس کمرے میں، خاص کمرے میں، نیند کے کمرے میں تو کس طرح آ گیا؟ جب ہاتھ پکڑا تو اس نے دیکھ لیا، کہا تو ابلیس لگتا ہے، کہا ہاں کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو عبادت پہ ابھارنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا نہیں، میرے اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، دشمن کبھی نماز کے لیے جگایا نہیں کرتا، سلایا کرتا ہے، تیرا کام سلانا ہے، جگانا نہیں ہے۔ آج تو جگانے کیوں آ گیا؟ عمل اتنا خالص ہو کہ شیطان بھی جگانے کے لیے آئے۔ شیطان نے کہا سچ پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ نے کہا سچ بتائے گا نہیں تو چھوڑوں گا بھی تو نہیں نا، تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں، وہ پٹائی کروں گا، یاد کرے گا۔ کہنے لگا سچ پوچھتے ہو تو کل میں نے آپ کو سلا کے تہجد کی نماز قضا کروائی تھی، اور کل کی تہجد پہ جب آپ روئے تھے، اس رونے کو دیکھ کے رب نے دوہری تہجد کا ثواب دیا تھا۔ میں نے کہا ایک تو نیند کر گیا، دوسرا دوہری تہجد کا ثواب لے گیا۔ میں نے کہا چلو نیند بھی
جائے اور ثواب لے تو ایک لے، اس لیے جگانے کے لیے آ گیا ہوں، اس لیے جگانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اتباع سنت کرے تو یوں کرے کہ شیطان جگانے کے لیے آئے اور شیطان عبادت پہ ابھارنے کے لیے آئے۔ یہ ظرف بھی امیر معاویہ کا، اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جس عظیم صحابی پہ آ کے میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ آج سیدنا امیر معاویہ پہ ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے، لیکن میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اپنے استاذ، مجھے فخر ہے میں ایک دفعہ